اگر زندگی میں کبھی آپ پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، کوئی آپ کے پاس بات کرنے والا نہیں ہے، بیٹھنے والا نہیں ہے، دلاسا دینے والا نہیں ہے، بالکل آپ تنہا رہ گئے ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اگنور کر دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سزا دے رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سزا نہیں دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات شاید آپ کو تیاری کروا رہی ہے، آپ کو ری بلڈ کروا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ پلوں کے لیے آپ کی زندگی کو روک دیا ہے تاکہ تو سنبھل سکے، کچھ سیکھ سکے۔ یاد رکھنا، زندگی میں سارے سبق انسان لوگوں کے درمیان رہ کے نہیں سیکھ سکتا۔ زندگی بہت سبق انسان کو ایسے بھی سکھاتی ہے جو انسان تنہائی میں سیکھتا ہے، اور یہ ایسے سبق ہوتے ہیں جو انسان لوگوں کے درمیان رہ کے کبھی نہیں سیکھ پاتا، اور لوگوں کے درمیان رہ کے سیکھے جانے والے سبق سے یہ بہت ہی اعلیٰ سبق ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں 9 پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو انسان صرف تنہائی میں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اب تنہائی پہ ذرا غور کرو۔ دیکھو، کسی اور کی کیا بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ مطلب ایک وقت تھا جب کچھ نہ تھا۔ سائنس کی اگر ہم بات کو تسلیم کر لینا، 14 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا، بگ بینگ کے نتیجے میں یہ کائنات جو ہے تخلیق ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتے بنائے ہوں گے، ایک ایسا عالم جس کو انسان کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارواح کو پیدا کیا ہوگا۔ لیکن جب ارواح بھی نہیں تھے، جب فرشتے بھی نہیں تھے، جب یہ ہلکت بھی نہیں تھی، جب ستارے بھی نہیں تھے، جب گلیکسیز بھی نہیں تھی، جب کہکشاں بھی نہیں تھی، نہ ہوا تھی، نہ دھوپ تھی، نہ روشنی تھی، نہ اندھیرا تھا۔ مطلب روشنی بھی نہیں تھی اور اندھیرا بھی نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ ہی رہے گا، ایک سپریم طاقت۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا جو وقت، جس وقت بھی موجود نہیں تھا، تنہائی میں گزارا، اکیلے پن میں گزارا۔ تو تنہائی اتنی بری چیز تو نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہے انسان کی عقل جواب دے گی کہ کتنا عرصہ، کتنا ٹائم، جب ٹائم ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلا تھا، تنہا تھا، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تھا، کوئی دعا مانگنے کے لیے نہیں تھا، کوئی پکارنے والا نہیں تھا، کوئی ذی روح موجود نہیں تھا، نہ ہوا تھی، نہ دھوپ تھی، نہ گرمی تھی، نہ سردی تھی، نہ بارش تھی، نہ انسان تھا، نہ جن تھا، نہ فرشتہ تھا، کچھ نہ تھا۔ نہ اس کو کوئی پکارتا تھا، نہ کسی کی وہ آواز سنتا تھا، نہ اس کے علاوہ کسی کی شے کی آواز موجود تھی۔ وہ اکیلا تھا، ایک ایسا عالم جسے ہو کا عالم کہتے ہیں، عالم ہو۔ اس عالم میں اس کی ایگزسٹنس تھی جس کو انسان کبھی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے اور وہ ہمیشہ کیسے رہنے والا ہے، وہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ لیکن وہ تھا اور تنہا تھا۔ یہ خدا کی تعریف ہے، قل هو اللہ احد، میں تنہا اور اکیلا ہوں، اکیلا ہوں میں۔ تو اکیلا پن، تنہائی کبھی بھی جو ہے نا وہ سزا نہیں ہوتی، اکیلا پن، تنہائی ایک سبق بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھو، سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے نا، جو انسان تنہائی میں سیکھتا ہے، انسان لوگوں کے درمیان رہ کے خود کو بھول جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے اندر ایک کائنات ہے، اپنی ذات کے اندر ایک جہان ہے۔ انسان اپنی ذات کو جو پازیٹیوٹی سے نکال کے نیگیٹیوٹی میں لے جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو آلودہ کرتی ہیں، لوگوں کے درمیان رہ کے بری عادتیں انسان کو لگ جاتی ہیں، انسان نیگیٹیو چیزوں کو اپنی ذات کے اندر جگہ دیتا ہے، انسان خود کو ٹائم ہی نہیں دے پاتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو تنہا کرتی ہے تو تنہائی میں انسان کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ انسان خود پر انویسٹ کرے، خود کی ذات کو جانے، اپنی ذات کا کلینزنگ پروسیس مکمل کرے، اپنی ذات کے اندر موجود جتنی گندی عادتیں، جتنی نیگیٹیوٹی ہے اس کو کلین کرے تاکہ ری بلڈ ہو سکے۔ دوبارہ انسان جو ہے نا وہ آگے کا سفر کر سکے، اپنے اکیلے پن سے فائدہ اٹھائے اور اپنی ذات کو بنائے، دوبارہ تیاری کرے، خود کو جو ہے نا سمجھ لے انر ورک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو موقع دیتی ہے۔ اور یہ کام انسان صرف تنہائی میں کر سکتا ہے، کبھی بھی لوگوں کے درمیان رہ کے آپ انر ورک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسرا دیکھو، ایسے لوگوں کی تلاش انسان بند کر دیتا ہے جو لوگ انسان کو تلاش نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دانا بندے نے بولا کہ اگر دروازہ پتھر کا ہے نا تو اسے ناک کرتے رہو، کوئی حرج نہیں وہ کب ٹوٹے اور کب کھلے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہے تو کبھی زندگی میں دروازہ ناک مت کرو۔ آپ جب تنہائی میں جاتے ہو نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ ہے جو آپ کی تلاش میں آتا ہے اور کون بندہ ہے جس کو آپ کی تلاش ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ نتر جائیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ کس بندے کو میری پرواہ ہے، کس بندے کو میری پرواہ نہیں ہے۔ تو انسان ایسے بندوں کی پھر تلاش کرنا بند کر دیتا ہے جو اس کو تلاش نہیں کرتے۔ اور یہ کام بھی انسان صرف تنہائی میں آ کے سیکھتا ہے، یعنی لوگوں کی پرکھ، اور لوگ نتر جاتے ہیں، ہر چیز کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام دیکھو، انسان خود کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو بندہ تنہائی میں چلا جاتا ہے نا، اس کا کمپیریزن رہتا ہی نہیں ہے۔ کمپیریزن تو تب ہوگا نا جب انسان لوگوں کے درمیان ہوگا، لوگوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نکال لیا تو آپ ویسے ہی نایاب ہوگے۔
آپ اپنی ذات کے لیے اب کرو گے جو کچھ بھی کرو گے، آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پرواہ اس وقت ہوگی جس وقت آپ لوگوں کے درمیان رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کمپیریزن کر رہے ہو، لیکن اس کمپیریزن سے نکل کے ٹھیک ہے آپ جب تنہائی میں آ چکے ہو نا تو اب آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیاوی فائدے تھے۔ اس کے بعد دیکھو روحانی بہت سے فائدے اس کے ہوتے ہیں۔ روحانی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ، انسان تنہائی کو ایسے ہی سمجھ لے خاموشی کا دوسرا نام ہے۔ خاموشی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب بڑھنے کا پہلا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس کائنات پہ غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کائنات بھی خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پرندے چرندے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ خاموشی سے ذکر کرتے ہیں۔ پوری کی پوری یونیورس کا بھی رات کو اٹھ کے دیکھنا تو سناٹا اور خاموشی ہے۔ اس خاموشی کے اندر ایک سرگوشی موجود ہوتی ہے، وہ سرگوشی انسان تنہائی میں سنتا ہے۔ یعنی انسان اس کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے۔ انسان کو پودوں کی سرسراہٹ، انسان کو پرندوں سے، انسان کو جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو اپنی یونیورس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یونیورس میں انسان اسی وقت جڑتا ہے جب اب انسان خاموش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا زبان بند ہو تو روح کلام کرتی ہے، تو انسان اس وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان خاموش ہوتا ہے اس کائنات کے ساتھ انسان کا ایک ڈیپ کنیکشن بحال ہو جاتا ہے، اور اس خلقت سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ہی فیمس بات ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خلقت سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے محبت کرتی ہے۔ تو خلقت کی محبت کے لیے خاموشی ضروری ہے، اور خاموشی کا پہلا سیڑھی جو ہے نا وہ انسان کی تنہائی ہے، انسان کا اکیلا پن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اگر اکیلا پن عطا کیا نا تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ، بہت ہی اہم پوائنٹ، دیکھو انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک نرا جانور نہیں ہے۔ انسان دکھتا حیوان نما ہے لیکن انسان حیوان ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اپنا امر عطا کیا ہوا ہے۔ انسان کی ذات کے اندر اللہ کا امر بولتا ہے، انسان کی ذات کے اندر اللہ کا امر زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان تنہائی میں ہی غور و فکر کر سکتا ہے۔ غور و فکر کرنے کے لیے تنہائی اور خاموشی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو تنہائی عطا کرتی ہے تو ضرور انسان اپنی ذات پر غور کرے گا، اپنی ذات کو پرکھے گا، اپنی ذات کو جانچے گا، اپنی ذات کے اندر اترنے کی کوشش کرے گا۔ غور و فکر، اور غور و فکر انسان کو ذکر کی جانب لے کے جاتا ہے۔ یعنی تنہائی انسان کو خاموشی عطا کرتی ہے، خاموشی انسان کو غور و فکر عطا کرتا ہے، غور و فکر انسان کو ذکر عطا کرتا ہے، اور فکر سے کیا جانے والا ذکر انسان کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کی جانب جو انسان کا پہلا قدم بڑھتا ہے نا وہ بھی تنہائی اور خاموشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھو میں نے آگے آپ سے بات کی ہے کہ جب زبان خاموش ہو جائے تو روح کلام کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک تحفہ ہے۔ جب انسان مکمل طور پہ خود کو سائلنٹ کرتا ہے، خاموش کرتا ہے نا، تو انسان کی ذات کے اندر ایک الگ قسم کی کانشیسنس موجود ہے۔ انسان کی ذات کے اندر ایک سپر کانشیسنس موجود ہے جسے سول کی کانشیسنس کہتے ہیں۔ وہ سول کی کانشیسنس کو انسان اپنی ذات کے ذریعے فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان اسے پرکھتا ہے۔ انسان کی ذات اس قدر گہری ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی تہ بتہ لگا دیا جائے نا تو وہ شاید کم پڑ جائے۔ اسی لیے سلطان فقر فرماتے ہیں نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے کھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو دل دا محرم ہوندا باہو سو یو رمز پچھانے ہو۔ تو اس رمز تک بھی انسان کو تنہائی لے کے جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خاموش ہو جاتا ہے نا تو انسان کی سول کلام کرتی ہے۔ یہ بہت ہی گہری جو ہے نا وہ رمز ہے۔ تو تنہائی کو کبھی بھی آپ زندگی میں اگنور، یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے مجھے اگنور کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات شاید آپ کو موقع دے رہی ہے کہ خود کو بناؤ، خود کو تیار کرو کسی اعلیٰ مقصد اور کسی اعلیٰ مقام کے لیے۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر الرازقین۔